السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اگلے مرحلے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں، دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، مصیبت میں اظہار غم کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس دنیا میں۔ دیکھیں اتنا ثواب اللہ جانتا ہے، اتنا ثواب جو اہل بیت علیہ السلام کے ماتم میں، ان کے لیے گریہ کرنے میں، ان کے لیے نوحہ سرائی میں، اتنا ثواب بہت سارے کم اعمال میں، شاید کسی عمل میں اتنا ثواب نہ ہو، اتنا زیادہ اس کی فضیلت۔ تو اس غم میں اگر آپ انسان نوحہ اگر سنتا ہے نا، نوحہ کے دوران اگر روئے جی تو بڑی اچھی بات ہے۔ روئے نوحے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں، بالکل اگر روئے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں روتا ہے، رونے کی آواز بنا دے، اچھی بات ہے۔ اگر مثلا اس کا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مارتا ہے، یعنی اس غم کا اظہار کرتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے غم میں مصیبت کا تم اظہار کرو، عزاداری کا اظہار کرو۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بشرطے یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یا خواتین دیکھ رہے ہیں میں زور سے مار، ٹھیک ہے نا، وہ تو بیوقوفی، وہ جہالت ہے۔ اگر کوئی، میں نہیں کہتا کوئی کرتا ہے، اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کرے تو جہالت، تو اگر کوئی کرے تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی دعا، بڑی اس کی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عرضیہ ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نہیں کرتا، یہ ایسا ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں جنت کے دروازے کھل جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں کل انشاءاللہ اس دروازے میں داخل ہوں گا، اس طرح، ٹھیک ہے، یہ کرنا اچھی بات ہے۔ اوکے جی ناظرین، آپ نے یقیناً غور سے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا، اور ظاہر اس ویڈیو کو دکھانے کا میرا مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں اپنی بات کی طرف، جو کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود کا مطلب کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکامات ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر تقریباً ایک قسم کا فرض ہی ہے۔ جو بھی عبادات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور جس طریقے سے کر کے بتائی ہیں وہی طریقے سے ہم کو کرنا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے وہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا وہ ہم نے نہیں کرنا، اس کو ہم نے چھوڑ دینا۔ یہ اللہ یاری صاحب ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، سمجھنے کہ ایک قسم کا دجالی فتنہ ہے۔ کتنے ہی جاہل ان پڑھ سنی لوگوں کو بھی اس نے اپنی باتوں کی جال میں پھنسا کر اپنی طرح کا شیعہ، رافضی شیعہ انہوں نے بنا دیا، اور اسی طریقے سے یہ بہت بڑی بڑی عجیب اور برے طریقے سے بہت بری بری باتیں کرتے ہیں ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں، حتیٰ کہ یہ ہم سنی مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے صحابہ کرام کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، تو ظاہر ہے ہماری اس کے نزدیک کیا ویلیو ہوگی۔ اور کچھ غلطیاں اس کے اندر ہمارے مولوی حضرات کی بھی ہیں۔ ہمارے مولویوں نے اپنے حلوے مانڈے کے چکر میں، اپنا پیٹ پالنے کے چکر میں ہم لوگوں کو کوئی اصل حقیقت نہیں بتائی، اور ہم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے خرافات میں لگ چکے ہیں۔ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، ہم جس سے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں وہ شاید اس سے چھوٹا ہی گناہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، کہ شیعہ اس ماتم کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے ہمیں اور اپنے نئے شیعہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ نئے شیعہ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کیا سمجھ کے کہ یہ عبادت ہے، اور اگر ہم اس میں مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، شہید کہلائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ ظاہر جو عبادات، جو طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ صرف بدعت ہے اور شرک ہے، اور وہ خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر کسی خوشبو کی دکان پر جاتا ہے، چاہے وہ وہاں پہ خوشبو لے یا نہیں لے، چاہے وہ وہاں سے ہو کر آئے، باہر نکلنے کے ٹائم پہ اگر کوئی شخص اس کو دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ وہ خوشبو لے کر آئے۔ اسی طریقے سے جو شخص چاہے وہ شراب کی دکان پہ جاتا ہے، چاہے کسی غلط جگہ پر جاتا ہے، یا کسی غلط جگہ پر اٹھتا بیٹھتا ہے، یا کسی بھی دکان، لوہے کی دکان ہو گئی،
डेंटल की दुकान हो गई, डॉक्टर की दुकान हो गई, वहां पर अगर उसका उठना बैठना आना जाना है, चाहे वो वहां से कोई चीज खरीदे या ना खरीदे, इलाज करवाए ना करवाए, लेकिन वो यही कहलाएगा कि ये वहां से डॉक्टर के पास से आ रहा, इलाज करवा के आ रहा होगा, या लोहे की दुकान से आ रहा, लोहा खरीद कर आ रहा होगा, माहौल से मुताबिकत हो जाती है। इसी तरीके से हम अगर नोहा सुनते हैं या मातम देखते हैं या इसको लगाते हैं मुहर्रम के एहतराम में, तो जाहिर है हम भी अल्लाह यारी के कहने के मुताबिक इबादत करते हैं, और इबादत अल्लाह के अलावा किसी की जायज़ नहीं है, और वही इबादत जायज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। तो आप मुझे बता दीजिए, ये अल्लाह यारी मुझे बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि मातम किया करो, ये बहुत अच्छी इबादत है, जिस तरीके से ये अल्लाह यारी कह रहा है। ये हजरत अली से, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम मुझे साबित करके कोई दिखा दे, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जिस तरीके से ये झूठ कह रहा है कि हुक्म दिया ये मातम करो कि खास इबादत है। ये तो बीबी ज़ैनब की बद्दुआ थी इन गद्दारों को, वो उन्हें अफसोस हुआ था कि ये हमने क्या कर दिया, अपने आप को पीटने लग गए। तो बीबी ज़ैनब ने कहा था कि तुम क़यामत तक पीटते रहो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ आपके सामने साबित किया है कि शिया मातम को क्या समझकर करते हैं, और हम खामा खाही में ही इन खराफात में फंसे हुए हैं। हम भी मातम को मुहर्रम के अंदर हर जगह, घर घर, गली गली, हर जगह, तो गाड़ियों में, रक्शों में, कारों में, जिसका दिल चाहता है वो मातम जोरों से बजाता हुआ जा रहा होता है, और अजानों का भी एहतराम नहीं किया जाता। इसी तरीके से अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह करे, और मेरी भी कोशिश ये है कि मेरे सुन्नी भाई जो मुसलमान हैं, जिन्हें शिया पाँव की जूती भी नहीं समझते, तो हम भी इस शिर्क से, इस गुनाह से, ऐसी खराफात से बचें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन खराफात से बचा के रखे, आमीन। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और आप लोगों की और मेरी इस्लाह फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।